شکریہ. صلوات پڑھیے گا محمد والے. ایک التماس سے سورہ فاتحہ جناب علی مظہر ابن علی ناظر اور جناب شکیلہ خاتون بنت سید فیاض حسین زیدی صاحبہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. ذلک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بآواز بلند صلوات. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ایھا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو الکتاب المحکم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا. صلوات محمد وعلى صلوات محمد وعلى. عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بصدقہ ذکر محمد وآل محمد اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. بصدقہ ذکر محمد و آل محمد اس کا تمام تر ثواب ہم مرحوم کو ارسال کرتے ہیں. رب کائنات اسے جناب علی مظہر صاحب کے نامہ اعمال میں درج فرمائے اور تمام مرحوم مومنین و مومنات سمیت ہم سب کو قیامت کے دن رب کائنات شفاعت محمد و آل محمد بہرہ مند فرمائے. بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرمائے. عزیزان محترم، یہ جو مہینہ ہے اور دو تقریباً جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ دو تاریخیں ہیں جمادی الاول اور جمادی الثانی میں شہادت جناب سیدہ سے متعلق. ایک 13 اور 14 جمادی الاول کے حوالے سے آپ کی شہادت کا احتمال ہے، ایک 3 جمادی الثانی کے حوالے سے. علماء ان دونوں تاریخوں کے درمیان کے ایام کو ایام فاطمیہ کے نام سے لکھتے ہیں، ایام فاطمیہ کہہ کر پکارتے ہیں. اور اب تقریباً ہمارے تمام مجتہدین نظام کی طرف سے اور دیگر علماء کی طرف سے اب اس حوالے سے اصرار بڑھ چکا ہے کہ ہمیں ایام فاطمیہ کو مخصوص روایتی انداز سے بڑھ کر ان ایام میں جناب سیدہ کا تذکرہ ہونا چاہیے. خصوصاً کہ جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے کہ جو آل سعود کے بدبخت حکومت کے منحوس اثرات اس وقت عالم اسلام کے اوپر پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے کہ وہ عقائد کو بھی متاثر کر رہے ہیں، اور جس انداز میں ان کے مظالم ائمہ اطہار کے روزوں کے اوپر ہوئے، خصوصاً روزہ سیدہ کے حوالے سے، تو ایام فاطمیہ کی اہمیت پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے.
لہٰذا اب اصرار یہ ہے علماء کا کہ زیادہ سے زیادہ ان ایام میں جناب سیدہ کا تذکرہ کیا جائے، کیونکہ اگر حقیقتاً ہم دیکھیں تو جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو ذات اقدس ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد دین میں جناب سیدہ کی ذات کو مرکزیت حاصل ہے، مرکزیت حاصل ہے۔ جناب سیدہ کی ذات محور و مرکز دین ہے۔ تو کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ، حقیقت یہ ہے کہ وجود سیدہ سے ہے کائنات دین میں رنگ۔ حقیقتاً یہ صرف کوئی ایمانی بات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایمانی جذبات سے متاثر ہو کے اس طرح کی جناب سیدہ کے حوالے سے کہا جائے۔ حقیقت دین اٹھا کر دیکھ لیں کہ نبوت و امامت کے اتصال کا نام جناب زہرا کی ذات ہے، نبوت کی کاملیت کا نام جناب زہرا کی ذات ہے، امامت کی کمال کا نام جناب زہرا کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو مرکزیت ایسی قرار دی، دین کی مرکزیت ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرمانا۔ ویسے بھی فرمان امام میں اکثر جناب سیدہ کے حوالے سے سناتا ہوں، خود آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرمانا۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ معصوم نے فرمایا ہم کائنات پر حجت ہیں، حجت بمنزلہ روح ہے اس کائنات کے لیے۔ جیسے روح جسم انسانی میں ہے، اگر جدا ہو جائے جسم تمام اپنے اعضاء موجود ہونے کے باوجود ڈسفنکشن ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح حجت خدا ایک لمحے کے لیے کائنات سے نکل جائے، یہ نظام ٹھہر ہی نہیں سکتا، یہ نظام ٹھہرا ہوا ہے حجت خدا کی ذات پہ۔ اور اب خدا جانے اس امام، میں کہتا ہوں کہ اس فرمان کی حقیقت بھی ایک امام ہی جان سکتا ہے کیا ہے۔ جناب سیدہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے بھی کم از کم شرط بھی شاید معصوم ہونا ہی ہے، کہ معصوم نے فرمایا ہم کائنات پر حجت ہیں اور ہم پر ہماری ماں زہرا حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک امام ہی جان سکتا ہے اس فرمان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، اس فرمان کی حقیقت کیا ہو سکتی، اس فرمان کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے، اس کے اندر کون سی حقائق پوشیدہ ہیں۔ امام نے فرمایا ہم کائنات پر حجت ہیں، ہم پر ہماری ماں زہرا حجت ہے، اور مرکز دین ہے۔ حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت الافلاق، حبیب آپ نہ ہوتے میں افلاق کو خلق ہی نہ کرتا، یعنی افلاق ٹھہرے ہوئے، افلاق کی علت غائی سرکار رسول اللہ کی ذات ہے۔ وَلَوْلَا عَلِيًّا لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی کو خلق کرنے کا ارادہ نہ ہو میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ وَلَوْلَا فَاطِمَةً لَمَا خَلَقْتَكُمْ، اور اگر زہرا کو خلق نہ کرنا ہوتا نہ علی آپ کو خلق کرتا نہ نبی آپ کو خلق کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرمانا۔ دین میں جناب زہرا کی ذات ایسی مرکزیت ہے، مگر پھر بھی کسی کو پہچاننے کے لیے، کسی کو جاننے کے لیے، کسی کو سمجھنے کے لیے اس کی سیرت کا عیاں ہونا بھی تو لازم ہے۔ لازم تو ہے کہ اس کی سیرت سامنے آئے، تو پھر ہی ہم پہچانیں کہ وہ حقیقتاً ذات ہے کیا۔ حقیقت ہے جناب سیدہ کی ذات، ہر ہستی جو آل محمد کی ہے، محمد و آل محمد کی، اس کا کامل عرفان نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے سیدہ کا عرفان مر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ باقی تمام ہستیاں جنہیں یہاں نہ پہچانے مر جائیں، میدان قیامت میں جائیں گے، خدا سامنے کھڑا کر کے بتائے گا تم کیا نہیں پہچانے، تم کسے نہیں پہچانے، تم نے ذات مصطفیٰ کا انکار کیا، تم پہچانے ہی نہیں مصطفیٰ تھے کیا۔ خدا بتائے گا، خدا حجت تمام کرے گا۔ ذات علی کو نہیں سمجھے، خدا واضح کرے گا۔ ہر شخصیت کا عرفان یہاں نہیں حاصل ہوا جس کا، اس کا کم از کم میدان محشر میں تو انسان کو پتا چلے گا۔ واحد ذات اقدس زہرا ہے جو میدان محشر میں بھی آئے تو معصوم کا فرمان ہے حکم خدا ہوگا نگاہوں کو نیچا کر لیا جائے، چہروں کو جھکا لیا جائے، جب تک کہ بنت پیمبر گزر نہ جائے، یعنی جب تک سیدہ وہاں سے گزر نہ جائیں۔ یعنی صرف دو ہستیاں ہیں، یا ذات خالق ہے یا کنیز الہی جناب زہرا ہے، جن کا عرفان میدان قیامت میں بھی کامل نہیں حاصل کیا جا سکتا، جنہیں میدان قیامت میں بھی کامل نہیں پہچانا جائے گا۔ دو ذاتیں ہیں جو یہاں بھی مخفی ہیں وہاں بھی مخفی ہیں۔ ذات خدا قیامت کے دن بھی اس کا کامل عرفان کوئی نہیں حاصل کر سکتا، یا جناب زہرا ہیں جو اس دن بھی پردے میں گزر جائیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں حقیقی فضائل سیدہ بھی مخفی ہیں اور حقیقی مصائب سیدہ بھی مخفی۔ جناب زہرا وہ ذات ہے جس کی کامل حقیقت کو سوائے معصومین کے کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔
نہ دنیا کے اندر، نہ یہاں سے پردہ کرنے کے بعد میدان محشر میں۔ ویسے بھی ہم کسی کو ظاہراً پہچانتے کس طرح؟ خدا نے ہماری مشکل ایک لطیف انداز میں آسان ضرور کی ہے، اور فضیلت کا جملہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ دیکھیے ہم کسی کو کیسے پہچانتے ہیں؟ میں عرض کہتا ہوں، کوئی ممبر پہ بیٹھ کر فضائل پڑھے، کوئی ممبر پہ بیٹھ کر گفتگو کرے تو اس کا علم عیاں ہوتا، کوئی تلوار لے کر میدان میں کھڑا نظر آئے تو اس کی شجاعت عیاں ہوتی، کوئی لوگوں میں فیصلہ کرتا نظر آئے تو اس کا تدبر عیاں ہوتا، کوئی انفاق کرتا نظر آئے تو اس کی سخاوت عیاں ہوتی۔ ہم لوگوں کو ایسی ان کی سیرت سے پہچانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے جناب سیدہ پر تو عصمت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف ہی کوئی نہ کوئی معصوم ہے۔ کیا ہستی ہے جس کی گود میں پلی وہ بھی معصوم، جس کی زوجہ بنی وہ بھی معصوم، جسے گود میں پال دیا وہ بھی معصوم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل تو اتنے عصمت کے پردے ہیں کہ ان کے پار ایک عاجز اور عام نگاہ جائی کیسے؟ تو یا اللہ ہم تو ظاہر دیکھ کر پہچانتے ہیں، کوئی تو ظاہر میں بندوبست کرے، ہمیں بھی حقیقت سیدہ پتہ چلے۔ خدا نے ایک مسئلے کو حل اتنے لطیف انداز میں کیا، سرکار رسول نے فرمایا لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دونہ، اگر اللہ جناب امیر المومنین کو واسطے فاطمہ کے خلق نہ کرتا، سیدہ کا کوئی کف ہی نہ ہوتا، نہ ہی اولاد آدم میں، نہ ہی غیر کسی مخلوق میں۔ اگر اللہ جناب علی کو جناب سیدہ کے لیے خلق نہ کرتا، اور کیا بنایا؟ کف بنایا، معنی کیا ہوا؟ برابر بنایا، ہم وزن بنایا، ایک سا بنایا، تو اب کتنا آسان ہو گیا۔ سمجھنا ہے جناب سیدہ کی خصوصیات کو، مولا علی کو دیکھتے چلے جاؤ، علم زہرا کو دیکھنا ہے، علی کو ممبر پہ دیکھ لو، شجاعت زہرا کو دیکھنا ہے، علی کو میدان میں دیکھ لو، سخاوت زہرا کو دیکھنا ہے، علی کو حالت انفاق میں دیکھ لو، یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ، پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے انسان محترم، اللہ نے مرکزیت ایسی عطا کی جناب سیدہ کو۔ دیکھیے شاعر مشرق، ایک عظیم فلسفر تاریخ اسلام کے اور خصوصاً بر صغیر کے خطے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو چند ایک شخصیات ایسی ہمارے خطے نے پروڈیوس کی جن کے افکار سے دنیا متاثر ہوئی، کہ جن کی فکر کو دنیا نے کاپی کیا، کہ جن کے نظریات کو مختلف جگہ کے اوپر پڑھایا گیا، سمجھایا گیا، ان میں سے ایک ہے علامہ اقبال کی۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ ایک بڑا ہی جناب اتنی اونچی شخصیت علامہ اقبال کی، مگر دیکھیے بعض ہستیاں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ ان کے معاملے میں سمجھنے کے لیے یا ان کی ذات پہ گفتگو کرنے کے لیے جب تک کہ حقیقتاً انہیں ان نگاہوں سے نہ دیکھنے کی کوشش کی جائے یا اس فکر سے اخذ نہ کی جائے کہ جہاں سے کرنے کا حق بنتا ہے، انسان کی سوچ جتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو جائے وہ اپنے لیے اونچی ہو سکتی ہے، حقیقت میں نیچی ہی رہتی ہے۔ فرمایا مریم از عیسیٰ یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ جناب مریم کو ایک نسبت نے ان کو عزیز کیا، ان کو معزز بنایا، انہیں عزت عطا کی، ایک جناب عیسیٰ کی نسبت نے، السہ نسبت حضرت زہرا، مگر جناب زہرا وہ ذات ہیں، جناب زہرا وہ عالیہ ہستی ہیں کہ جنہیں تین رخوں نے معزز کیا، تین ذاتوں نے انہیں عزت عطا کی، ان سے ان کی پہچان ہوئی، ان سے ان کا عرفان ہوا، ان سے وہ معزز ہو۔ نور چشم رحمت للعالمین، کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، آنکھوں کا نور تھی، کس کی؟ جناب رسول اللہ کی، امام اولین و آخرین، وہ جو امام اولین و آخرین ہیں سرکار رسول اللہ، پہلی یہ ان کی نسبت تھی کہ جس نے جناب زہرا کو عزیز کیا۔ دوسری ایک سرکار رسول اللہ کے حوالے سے، دوسری مولا علی کے حوالے سے، بانوے تاجدار حل عطا، زوجہ بنی کس کی؟ حل عطا کے تاجدار کی، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، وہ جو مرتضیٰ بھی ہے، وہ جو مشکل کشا بھی ہے، وہ جو شیر خدا بھی۔ برے صغیر کے گھٹیا شاعر آج شعر اٹھا کر لے کر آتے ہیں، کوئی نہیں مدد کر سکتا سوائے خدا کے، شاعر مشرق کہہ رہا ہے علی مشکل کشا ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ اور تیسری مادریاں مرکز پرکار عشق، تیسری نسبت ان کو ان کے بیٹے دیتے ہیں حسنین، کہ جنہیں مرکز پرکار عشق قرار دیا گیا۔
مادریں مرکز پرکار عشق، وہ بچے کہ جو عشق کا مرکز ہیں اس کائنات میں. یعنی یہ وہ 3 نسبتیں ہیں. علامہ اقبال کی فکر یہ کہتی ہے کہ یہ 3 ہیں جو جناب سیدہ کو عرفان دیتے ہیں، یہ وہ 3 ہیں جو جناب سیدہ کو معزز کرتے ہیں، یہ وہ 3 ہیں جو جناب سیدہ کو عزیز کرتے ہیں. یہ ایک انسان کی اور ایک بہترین انسان کی فکر ہے، ایک ایسا انسان کہ جس کی فکر کو دنیا سلام کرتی ہے. وہ جب جناب سیدہ کو سوچتا ہے تو یوں سوچتا ہے کہ رسول سیدہ کو اعزاز عطا کرتے ہیں، مرتضیٰ زہرا کو اعزاز عطا کرتے ہیں، حسنین زہرا کو اعزاز عطا کرتے ہیں. زہرا معروف ہوتی ہیں رسول کی وجہ سے، زہرا عزیز ہوتی ہیں علی کی وجہ سے، زہرا پہچانی جاتی ہیں حسنین کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں کون؟ علامہ اقبال. مگر اگر ہم اٹھا کر مذہب کو دیکھیں تو مذہب کا تاجدار رسول خدا بیٹھا ہوا ہے، علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدا کیا فرما رہا ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. دنیا والوں تم سمجھتے ہو کہ زہرا ان سے پہچانی جاتی ہے، مجھ خدا کی نظر میں یہ زہرا سے پہچانے جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل دنیا زہرا کو ان کی وجہ سے عزیز سمجھتی ہے، مجھے یہ عزیز ہیں زہرا کی وجہ سے، یہ پہچانے گئے ہیں میری نظر میں زہرا کی وجہ سے. دیکھیے خدا تعالیٰ سرکار رسول کو اپنا مرکز بناتا ہے اپنے تعارف کے لیے. هو الذی ارسل رسلہ، وہ وہی ہے جس نے اس رسول کو ارسال کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسول، وہ وہی ہے جس نے مبعوث کیا ہے اس رسول کو. اللہ رب العزت پیغمبر دیکھ کر اپنی بات کرتا ہے، پیغمبر کو دنیا کو دیکھ کے کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے اسے بھیجا ہے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اسے دیکھتے چلے جاؤ، مجھے پہچانتے چلے جاؤ. کمال دیکھو میں کتنا بے عیب ہوں گا جس کی مخلوق کا نام محمد ہے، میں کتنا اعلیٰ ہوں گا جس کی کریشن کا نام محمد ہے. میں وہ ہوں جس نے اسے بھیجا ہے. اللہ نے حبیب خدا دے کر اپنی پہچان کروائی. کس کو؟ انسان کو. یعنی حبیب کی اپنی پہچان کی ضرورت پڑی تو سرکار مصطفیٰ وہ کامل ذات ہے کہ جو اللہ کا بھی تعارف بن جاتا. توجہ ہے جان محترم؟ سرکار حبیب خدا اتنی کامل ذات ہے کہ بننے پہ آئے تو اپنی ذات میں خدا کا تعارف بن جاتا ہے. وہی خدا حبیب کا تعارف کرواتا ہے تو ہم فاطمہ تو و ابوہا. توجہ ہے جان محترم؟ اپنی پہچان کے لیے مصطفیٰ کو رکھ لیا، مگر مصطفیٰ کی پہچان کروانی ہوئی تو جناب زہرا کو رکھ لیا. مگر فرق کیوں ہے؟ خدا کے تو انداز تبدیل نہیں ہوتے، خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. یہ بڑا لطیف اور باریک فرق ہے، بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی. دیکھیے خدا کیوں فرق ڈالے گا؟ مگر فرق سمجھ میں آتا ہے. جہاں اپنا تعارف حبیب کے ذریعے کروایا وہ قرآن تھا. توجہ ہے جان محترم؟ خدا عام انسانوں سے مخاطب تھا، اے لوگو اسے میں نے بھیجا ہے. کن سے مخاطب ہے؟ عام اہل دنیا سے. اہل دنیا کے آگے تعارف کروانا ہو تو مصطفیٰ کے ذریعے ہوا کرتا. توجہ ہے جان محترم؟ مگر جب خدا نے زہرا کے ذریعے کروایا تو کسی دنیا والے کو جواب نہیں دے رہا تھا. ایک ملائکہ کے سردار نے پوچھا تھا یہ کون بیٹھے ہیں، اس کے جواب میں بتایا تھا ہم فاطمہ تو. پہچان اس کے ذریعے ہوتی ہے جسے زیادہ پہچان حاصل ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جان محترم؟ پہچان اسی کے ذریعے ہوتی ہے جو اپنی جگہ معروف ہوتا ہے، اسی کا حوالہ دیا جاتا ہے جسے پہچانا جاتا ہے. جسے پہچانا نہ جائے اس کے حوالے سے حوالے نہیں دیے جاتے. چونکہ پیغمبر کا کردار دکھایا تھا 40 سال دنیا والوں کو، اسی لیے بعد میں کہا یہ جس کا کردار تم نے دیکھا ہے نا اسے میں نے بھیجا تھا. اندازہ کرو میں کیا ہوں گا جس نے اسے بھیجا تھا. اور جناب زہرا کے لیے ملائکہ کو مخاطب کر کہتا ہے یہ فاطمہ بیٹھی ہیں، یہ ان کے بابا بیٹھے ہیں. کتنا عرفان ہوگا ملائکہ کو جناب زہرا کی ذات کا، کتنی شہرت ہوگی جناب فاطمہ کی ملائکہ میں کہ جبرائیل نے آگے بڑھ کے خدا سے یہ نہیں کہا وہ کون. توجہ ہے عزیزان محترم؟ بیٹی کے ذریعے باپ کو پہچان دیا. عزیزان محترم دیکھیے ابھی کیا اقبال نے بھی کہا کہ تاجدار حل عطا مولا امیر المومنین کو. سورہ حل عطا کی 2 بڑی معروف آیتیں جو آپ کے سینوں پہ لکھی ہوئی ہیں، بڑی معروف اور بڑی شہرت یافتہ آیات ہیں.
جنہیں ہم سورہ حل عطا وہ سورہ ہے جو جناب زہرا کی ذات کے لیے اترا، جناب سیدہ کی تعریف میں اترا۔ اللہ رب العزت نے خالصتاً اسے جناب سیدہ کے لیے اتارا، اور اس کی وہ دو معروف آیتیں جو ایک بڑے لطیف واقعے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آل محمد نے کچھ انفاق کیا تھا، 3 دن روزے رکھ کے کچھ تقسیم کیا تھا رزق، خدا تعالیٰ نے اسے قرآن کی صورت میں پیش کیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، خدا تعالیٰ نے بڑی لطیف انداز میں 30 آیات اتاری 15 روٹیوں کے عوض میں، جو آل محمد نے 3 دن کے لیے، بڑا معروف واقعہ آپ کا سنایا ہے کہ 3 دن کے لیے روزے رکھے تھے، حسنین شریفین کے بیماری سے صحتیاب ہوئے، پیغمبر نے کہا روزے رکھو، 3 دن کے لیے روزے رکھے گئے، ہر دفعہ افطار میں مختلف یتیم مسکین اسیر آئے، وہ تقسیم کر دیے گئے۔ خدا نے اسے اٹھا کر قرآن کی آیات بنا دیا، اس واقعے کو لے کر اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا، اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے امر کر لیا۔ قرآن وہ چیز ہے ایک مرتبہ جو شے اس کا حصہ بن جائے پھر قیامت تک کے لیے اس کا دائمی ہو جانا لازمی ہے۔ تو پھر ان ہستیوں کا ذکر کیسے مٹ جائے جن کی تعریف میں قرآن اترا ہو۔ قرآن نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ واقعہ کیا تھا؟ 3 دن کے لیے فقیر دروازے پر آئے تھے، 3 دن کے لیے فقیر دروازے پہ آئے تھے۔ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں، فقراء کا کسی دروازے پر جانا کوئی قابل ذکر واقعہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ہمارے یہاں پر نہیں مگر جن ممالک سے ہمارا تعلق ہے، عموماً دروازے کے اوپر دن میں کئی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کون؟ مانگنے والا۔ اس چیز کو کبھی یاد بھی نہیں رکھا جاتا، در کی عظمت پہچانیے گا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، قرآن کوئی ابس کلام نہیں ہے، قرآن یہ بسم اللہ سے والناس تک خدا نے ہر خشک و تر کو اس میں سمانا، اور کب کے لیے؟ جب سے اترا ہے تب سے قیامت تک کے لیے۔ تو پھر سوچئے جب ایک کتاب میں کل کائنات کو سمانا ہو تو اس کا ایک ایک لفظ کتنا قیمتی ہوگا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اس کی ایک ایک سطر کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے واقعات کے اوپر آیات بھیج دینا، اس در کی عظمت سمجھیں۔ کون آئے تھے؟ کوئی بڑی معزز و اعلیٰ ہستیاں نہیں، فقراء۔ تعجب کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، دنیا ان کو چھپانا چاہتی ہے جو اس دروازے پر بدنیتی سے ظلم کرنے آئے۔ اس دروازے پر تو وہ بھی نہیں چھپتا جو مانگنے کے لیے آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ توجہ ہے جانے محترم، اس دروازے پر تو وہ بھی نہیں چھپ سکتا کہ جو صرف مانگنے کے لیے آ جائے۔ فقراء کا کہیں کسی در پہ آنا بڑی بات نہیں تھی، آل محمد کے در پہ آئے تو وہ قرآن کے اندر شمار ہو گئے۔ کیوں؟ نیک نیتی سے مانگنے آئے تھے نا۔ اب سمجھیے اس در سے مانگنے والوں کا مقام کیا ہے؟ اس در سے مانگنے والوں کا مقام یہ ہے وہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم در ہے، در زہرا۔ بڑا لطیف واقعہ ہے، ہوا کس طرح سے؟ آل محمد کے گھر میں ایک ایسا فاقے کی کیفیت تھی۔ واقعے کی جزویات یہ ہیں کہ مولا امیر المومنین اس دن جس دن یہ روزہ رکھا گیا، مولا امیر المومنین کچھ سوت لے کر آئے جسے جناب سیدہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کو ایک حصے کو تیار کیا، اس کے عوض میں وہ جو سوت لے کر آئے تھے اس کی اجرت کے طور پہ مولا امیر المومنین کو آٹا ملا تھا جس سے روٹیاں تیار ہوتی۔ بی بی نے دونوں چیزوں کے 3 حصوں میں دونوں چیزوں کو بانٹ دیا، اس سوت کو بھی جسے کاٹ کے تیار کرنا تھا اور اس آٹے کو بھی۔ ایک کو تیار کیا گیا، ایک کو جب اس کا کام ہو گیا، ایک آٹے کے حصے کو لے کے 5 روٹیاں بنائی گئیں۔ جناب علی، جناب بطول، حسنین شریفین اور جناب فضہ۔ اللہ نے جب اس آیت کی تعریف کی ہے تو اس میں جناب فضہ کو اس میں سے نکالا نہیں ہے۔ اس در کے غلاموں کی بھی عزت اور عظمت، خدا کی قسم کیا، خدا نے جو آیات دی ہیں تو یہ نہیں کہا کہ صرف اور صرف معصومین کے لیے نہیں، جس نے وہ انفاق کیا اس کو بھی اس میں شامل رکھا۔ کیا گیا، وہ روٹیاں تیار ہوئیں، 5 روٹیاں سامنے پڑی تھیں، عین افطار کے آپ کا سنائے واقعات ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، نوک ہوا، کون ہے؟ مانگنے والا ہے۔ 5 روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی گئیں۔ اگر صاحب خانہ نے دی تو جناب فضہ نے بھی اٹھا کر دی۔
5 روٹیاں انہیں چلی گئیں. اگلا دن آیا, دوسرا حصہ تیار کیا گیا, پھر شام کو اس کے آٹے کی روٹیاں بنی, بے نہیں ویسی دروازے پہ دستک ہوئی, روٹیاں اٹھا کر دے دی گئیں, 5 روٹیاں. تیسرے دن بھی مسلسل ایسا ہو. خدا نے کیا ارشاد فرمایا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خدا کہتا ہے باوجود اس کے, ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہے, علماء امامیہ میں بھی اس کے حوالے سے مختلف ترجمے ہیں, مگر بڑا جو لطیف ترین ترجمہ, باوجود اس کے کہ جسموں کو خوراک کی خواہش ہے وہ پھر بھی کھلا دیتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. اور پھر کمال دیکھیں, خدا کی قسم جو آیت لطف دیتی ہے اور قرآن کی یہ خوبصورتی ہے. پھر کیا کہتے ہیں, وَنُطْعِمُكُمْ, یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف لِوَجْهِ اللَّهِ, یہ ہم صرف اور صرف تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا, ہمارا یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ ہم تم سے کسی قسم کی جزا لیں یا تم سے لفظ شکریہ سنیں. خدا کی قسم کمال ہے قرآن بھی, کہ جو اب قرآن نے مسلسل کہانی تو نہیں سنانی ہوتی. قرآن کا کمال یہ ہے, قرآن اشارے بنا کر آگے چلتا, مگر وہ اشارے اتنے پرمانی ہوتے ہیں کہ اس کی تشریح اور تفسیر میں چلے جائیں واقعات کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. دیکھیے قرآن نے اس کو کیا ہی لطیف واقعہ تھا اور کیا ہی خدا نے بھی کمال کر دیا اس کو بیان کرنے کا. باوجود اس کے کہ جسموں کو خواہش ہے, یہ حبے ہی کی جو زمین, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا نے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں تمہیں کھلا رہے ہیں, مگر بعض کے نزدیک نہیں, خوراک کی خواہش ہونے کے باوجود تمہیں کھلا رہے ہیں. اور اگلی آیت میں وہ مقصد بتایا ہے جو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. دیکھیے عمل کوئی بھی ہو, عمل کو بڑا چھوٹا اس عمل کے کرنے والے کی نیت بناتی ہے اور وہ ماحول بناتا ہے جس میں وہ عمل کیا جائے. یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے, بالیدہ فکر افراد موجود ہیں. عمل بڑا ہو سکتا ہے, کسی کے لیے کوئی کروڑوں ڈالر کا مالک ہو, اس کے لیے $1,00,000 بھی دے دینا کوئی بڑی بات نہ ہو, وہ خدا کی راہ میں دے دے. ہو سکتا ہے وہ اتنا بڑا عمل شمار نہ ہو جتنا ایک غریب آدمی کے لیے کسی پوزیشن پہ ہوتے ہوئے $1 خرچ کرنا ہو جائے. توجہ ہے ذہن میں, کیونکہ جس شہنشاہ کے لیے کرنا ہے نا وہ اتنا بڑا علی کل شیء قدیر ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا کون $1,00,000 خرچ کر رہا ہے کون 1 خرچ کر رہا ہے. ہاں جو کر رہا ہے اس کے سرکمسٹانسز بتاتے ہیں یہ اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. احد پہاڑ جتنا, احادیث اٹھا کر پڑھیں, بعض اوقات نبی کے حدیث میں احد پہاڑ جتنا سونا دینا بھی اہمیت نہیں رکھتا, بعض جگہ پر 1 دینار دینا بھی اہمیت رکھتا. کیوں؟ عمل کو بڑا چھوٹا بناتا ہے وہ عمل کن حالات میں کیا گیا. عمل یہی پوچھا گیا تھا, معصوم سے بھی سوال ہوا کہ مولا عظیم عمل کیا ہے, بڑا عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمل جسے کرنے کے لیے تمہیں اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے. عمل کون سا بڑا ہے؟ وہ عمل جسے کرنے کے لیے نفس کو مجبور کرنا پڑے, اپنے آپ سے لڑ کے بھی صحیح کام کرنا پڑے, وہ کام سب سے بڑا ہے. عام ماحول میں شاید وہ کوئی عظمت قربانی نہ رہے مگر مخصوص حالات بتاتے. وہاں عالم یہ تھا کہ بیماری تھی, بیماری کے بعد حالت روزہ تھے, سارے دن کی بھوک اور پیاس بھی تھی, اور اس کے بعد یہ عالم تھا کہ روٹیاں تیار ہو کر فائنلی سامنے آئیں. اس وقت آل محمد نے اٹھا کر دی. پھر دوسرے دن بھی اسی کیفیت میں پانی اور نمک, پانی اور نمک, 3 دن یہ کیفیت چلی. خدا تعالی نے اس کی عظمت ایسے بیان کی کہ باوجود اس کے کہ جسموں کو تو خواہش ہے, جسم تو کہہ رہے کہ اس خوراک کی ضرورت ہے, مگر وہ پھر بھی کھلا دیتے ہیں مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو. اور کہتے کیا ہے کہ یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں ہے, نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اب کمال یہ ہے کہ وہ 1 دن کا واقعہ ہی نہیں ہے, وہ واقعہ 3 دن پر محیط ہے. پوری توجہ چاہوں گا. مسکینم پہلے دن مسکین آیا تھا, وہ یتیمن دوسرے دن یتیم آیا تھا, تیسرے دن اسیر آیا تھا. جب اکٹھے آئے ہی نہیں تو ان سے کب کہا اکٹھے ہو کر کہ دیکھو ہم جو یہ تمہیں کھلا رہے ہیں تو ہمارا مقصد تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, ہم تو اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں, تم سے جزا و شکریہ نہیں چاہیے. اب کمال یہ ہے وہ جب اکٹھے آئے ہی نہیں ہیں اور بیک وقت ایک بندہ عمل انجام نہیں دے رہا, 5 افراد ہیں جو عمل انجام دے رہے ہیں, تو
تو ایک ہی الفاظ 5 کا اکٹھے بولنا بھی محال ہے کہ 5 نے مل کے اکٹھے روزانہ ان کے سامنے کھڑے کر کے یہ جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی محبت میں. تو خدا تو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہ کہا، مگر کہنے کے الفاظ بھی خدا نے استعمال نہیں کیے. انما نطعمکم، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے. خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ کس نے کہا، تو یہ تھا کیا، یہ پھر کس نے کہا؟ علماء امامیہ نے اس کی تفسیر بڑی لطیف لکھی ہے. فرمایا زبان سے نہیں کہا تھا، یہ دل کا ارادہ تھا جسے خدا نے قرآن بنا دیا. توجہ ہے جانے محترم، یہ دل کا ارادہ تھا. اب پتا چلا قرآن کیا ہے؟ قرآن آل محمد کے دل کے ارادوں کا نام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے جانے محترم، وہ اکٹھے ہو کر آئے نہیں تھے، وہ ایک ساتھ آئے نہیں، وہ تو مختلف دنوں میں آئے تھے، وہ ایک دوسرے کے بعد گریجولی آئے تھے. ان سے مخاطب ہو کر کہا نہیں گیا یہ آل محمد کے وہ دل کا ارادہ اور ان کی نیت تھی جسے اللہ نے قرآن بنا دیا. یہ آل محمد کی خالص نیت تھی جسے قرآن بنا دیا. کمال دیکھیں کہ جو شہنشاہ جن کی نیت کو قرآن بنایا ان کے پیچھے تو یہ کائنات خلق ہوئی تھی. اگر ان کی نیت کو قرآن بنا دیا تو کیا بڑی بات ہو سکتی ہے. کمال یہ دیکھیں ان کے گھرانے کی کنیز کے ارادے کو بھی قرآن بنا دیا. اللہ نے فضا کے ارادے کو بھی قرآن بنا دیا. یعنی اور یہ بھی کمال دیکھیں، اسے کہتے ہیں حقیقی غلامی. یہ ہے حقیقی غلامی، جو مالک کے دل کا ارادہ تھا وہی کنیز کے دل کا بھی ارادہ تھا. ایسے ہونے چاہیے آل محمد کے غلام کہ جو آقا کا ارادہ وہی پھر غلام کا ارادہ، جو آل محمد کا ارادہ وہی ماننے والے کا ارادہ، جو آل محمد کی نیت وہی ماننے والے کی نیت. جب ایسا ہو تو خود بخود ایسا ہوگا کہ جو آل محمد کا عمل وہی غلاموں کا عمل. کیا اللہ نے عزت عطا کی فضا کو. اب دیکھیے جب آل محمد کے فضائل کی بات ہو اور وہ بھی خصوصاً قرآن کی آیات کے حوالے سے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسے کھینچ کر گھسیٹ کر زبردستی ہی صحیح، چاہے کھپے نہ کھپے، چاہے جچے نہ جچے، لے جا کر کسی اور کے اوپر اس کو پیسٹ ضرور کیا جائے. آل محمد کے فضائل جتنے کاپی پیسٹ ہوئے ہیں اتنا تاریخ میں کچھ نہیں ہوا. اور خصوصاً قرآن کی آیات کے حوالے سے جو سب سے بڑا ظلم یہ ہوا، آل محمد کی ہر فضیلت کو سوائے ایک شان مباہلے کی ہے کہ مباہلے کی آیات کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑا گیا سوائے ان ہستیوں کے جو حقیقتاً میدان میں گئی تھی. اور اس کی بھی ایک ہی علت اور ریزن ہے اور بڑی سٹرونگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں معاملہ تھوڑا سا ون سائیڈڈ نہیں تھا، دوسری طرف لانتے بھی پڑنی تھی. لہٰذا کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو اتنا خالص ہو کہ اس معاملے میں جا سکے. لہٰذا وہ ایک آیت بچ گئی جن آیات میں صرف اور صرف فضیلت تھی اور کوئی مکان ہی دوسرا موجود نہیں تھا، انہیں کوشش کی گئی آل محمد تک نہ پہنچ. اس پر بہرحال جس پہ جوڑا وہ ایک لمبی بحث ہے اور نہ ہی وقت کا تقاضا بھی نہیں ہے اور نہ ہی مجلس کا. علامہ مودودی نے تفسیر تفہیم القرآن، ان کی بڑی معروف تفسیر ہے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جماعت اسلامی والے وہ تحفتاً بھی لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں. اور اس تفسیر کا بڑا اس وقت جو علماء اہل سنت میں تفاسیر رائج ہیں ان میں اس تفسیر کو خصوصاً دیوبند مکتبہ فکر میں بھی اس کو ایک بڑی ہی اہمیت حاصل ہے. اس تفسیر کو تفسیر تفہیم القرآن علامہ مودودی نے اس کے اوپر تنقید کی، اس فضیلت کے واقعے پر تنقید کی. اور کس انداز میں تنقید کی؟ فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، پوری توجہ چاہوں گا. کہتے ہیں تعجب کی بات ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس کے اندر بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کی اہمیت نہیں بنتی، جو اس کی بطور فضیلت چیز بیان کی جاتی ہے. فرماتے ہیں دیکھیں اگر کوئی مانگنے والا آ ہی گیا تھا، بالفرض اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ پنجتن کے حق میں آئی، وہ بیٹھے ہوئے تھے، مانگی گئی، ایک روٹی دے دینی کافی تھی. ایک شخصیت اپنی روٹی دے دیتی، باقی 4 روٹیاں وہ 5 افراد کھا لیتے. ضرورت کیا تھی؟ اگر ایک نے اٹھا کر دی ہے تو باقی بھی اٹھا کر دیتے. یہ تفسیر تفہیم القرآن میں علامہ مودودی نے لکھا. پوری ذمہ داری سے عرض کرو، بات بڑی بچگانہ لگتی ہے مگر آل محمد کی مخالفت کرنی ہو تو صرف بچگانہ حرکتیں ہی ہو سکتی. فرماتے ہیں اگر ایک روٹی اٹھا کر دے دی تھی تو باقیوں نے کیوں زبردستی اٹھا کر دی؟ اور چلیے ٹھیک ہے اگر دے ہی دی تھی تو کیا مجبوری تھی؟ گھر میں آٹا تو موجود تھا،
اور دو خواتین بھی موجود تھیں جو اس واقعے کے اندر موجود ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور ان کی کزین کنیز جناب فضا. تو کیا تھا کہ اٹھ کے کتنی دیر رکھتی ہے خواتین کو روٹیاں تیار کرنے میں، یہ بے عین ہی ان کے الفاظ ہیں کہ کتنی دیر لگتی ہے روٹیاں تیار کرنے، روٹیاں پکا کے سامنے رکھ دی جاتی. تو فاقہ کرنے کی ضرورت کیا تھی، خالی پانی اور نمک پہ رہنے کی ضرورت کیا تھی، پھر اگلے دن کی افطار کا انتظار کرنا، اور پھر اگلے دن اگر ایسے ہی مان لو ایک روٹی دی سب نے دے دی اور دوبارہ آٹا تیار کر لیا جائے، کیوں بھوکے رہے. عزیز دیکھیے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آل محمد کو ماننے کے لیے، آل محمد کو سمجھنے کے لیے، ماننا ایک طرف، سمجھنے کے لیے کوئی ایک قسم کی نہیں، بڑی قسم کی طہارتوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں طہارت فکر بھی لازمی ہے، طہارت نسب بھی لازمی ہے. بڑی طہارتیں چاہیے، کم از کم صرف اور صرف آل محمد کو ظاہراً سمجھنے کے لیے. عزیزان محترم، اس کا بڑا حسین جواب دیا اسی وقت کے ہمارے عالم اور علامہ علی نقی نکن. خدا کی قسم انہوں نے حق کی ادا، اس پہ بڑی اچھے انداز میں ہر حوالے سے تنقید ہو سکتی ہے اس تنقید کے جواب میں، مگر علامہ علی نقی نکن نے کمال علمیت کا بھی حق ادا کیا اور بڑے اچھے علمی انداز میں ہی بتا دیا کہ اوقات فکر کیا ہے آل محمد کے خلاف سوچنے والوں کی. انہوں نے فرمایا کہ موصوف اصلاً ان کا تنقید کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے، انہوں نے واقعے کی جزویات کو خود بھی نہیں پڑھا، انہوں نے مکمل واقعہ خود بھی نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا ہے تو حقیقتاً سمجھا ہی نہیں ہے. مولا علی وہ جو آٹا لے کر آئے تھے وہ مشروط تھا، وہ مشروط تھا اس کام سے کہ جو انہوں نے لیا تھا، اس کے عوض میں وہ آٹا تھا. اور جناب سیدہ نے اس کام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا کہ وہ ایک دن میں ہونے والا کام نہیں تھا، اور آٹے کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلے دن چونکہ صرف پہلے حصے کا کام ہوا تھا، اسی لیے بی بی نے صرف وہ آٹا لیا کہ جو اس کام کا عوض بنتا تھا. توجہ ہے جانے محترم، سمجھنے کی بات ہے. اور بی بی نے ان سے وہ 5 روٹیاں تیار ہوئی تھی، اس آٹے سے وہ 5 روٹیاں تیار ہوئی جو آل محمد نے کھایا. یعنی آل محمد نے جو کھایا وہ ادھار نہیں تھا. توجہ ہے جانے محترم. اب اگلے آٹے کو کیوں، باوجود دسترس میں ہے، گھر میں ہے، مالک نے تھوڑی آ کر کہنا ابھی تو کام ہی نہیں ہوا، ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ دیگر حصے کا کام ہوا نہیں تھا، اگلے دن اگلے حصے کا کام ہوا. صرف اتنے حصے کی 5 روٹیاں تیار ہوئی جتنا کام صبح کیا گیا تھا. توجہ ہے جانے محترم. اس کے بعد کمال جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دنیا والے یاد رکھیں آل محمد ادھار لیتے ضرور ہیں، آل محمد ادھار کھاتے نہیں ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل. توجہ ہے جانے محترم، آل محمد ادھار لیتے ضرور ہیں، آل محمد ادھار کھاتے نہیں ہیں. نہ ادھار کھاتے ہیں نہ کسی کا ادھار رکھتے ہیں. یہ آل محمد کی خصوصیت ہے. عزیزان محترم، مگر یہ فکریں ہمیشہ سے ہی خلاف چلی. میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، علماء امامیہ نے لکھا وہ روٹیاں مانگنے والے فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے، وہ روٹیاں لے جا کے عرش پہ رکھی گئی. جناب زہرا کی محنت سے تیار ہوئی روٹیاں تھیں، انہیں عرش پہ رکھا گیا. قیامت تک خدا دنیا کو رزق کھلائے گا سیدہ کے ہاتھوں کی بنی روٹیوں کے صدقے میں. وہ روٹیاں علی و بطول کی محنت سے تیار ہوئی تھیں. ان کی عزت اور عظمت مانگنے والے کون تھے؟ فرشتے تھے. مگر دیکھیے فرشتے بھی مانگنے آئے تو کس انداز میں مانگنے تھے فرشتے. اب یہ بھی کمال دیکھیں، اب سمجھیے آل محمد کے در سے کون مانگتا ہے. توجہ ہے جانے محترم. دنیا صحیح کہتی مانگیے صرف اللہ سے، انہیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. آل محمد کے در سے مانگنے کے لیے فرشتہ صفت ہونا ضروری ہے. توجہ ہے جانے محترم. لہذا کیا ہے کہ اس بات کی عظمت کو سمجھیے گا. تینوں دن آئے تو کسی ایک روپ میں بھی نہیں آئے، مختلف روپ دھار کر آئے. یعنی ٹھیک ہے فرشتے تھے، ظاہر میں فرشتے بن کے تو نہیں آئے، ظاہر میں تو وہی بن کر آئے جو خدا نے ان کو عنوان عطا کیے، مسکینم. اور واقعے کی جزویات اٹھا کر پڑھیں، وہ باہر سے صدا لگاتے تھے، اے آل محمد میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. یتیم اگلے دن جو آیا اس نے باقاعدہ اپنی یتیمی کا اعلان کیا، اے آل محمد میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. وہ اسیر آیا تو اس نے بھی کہا آل محمد میں اسیر ہوں، مجھے کھانے کے لیے دو.
اب یہاں پر بڑا ایک لطیف واقعہ ہے، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وہ 3 روپ دھار کے اپنے اوپر آئے، اسی روپ کی بات کی، فرمایا کہ اسیر ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ وہ مسلم نہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، کیونکہ مدینہ محمدی ہے، سرکار رسول اللہ کا شہر ہے، اور ایسے میں کوئی اسیر، کوئی قیدی، کوئی کسی مسلمان کو کوئی مسلمان قیدی کاری کیسے سکتا؟ آخر کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ ظاہر واقعے میں بھی اگر آپ پڑھیں گے علماء اسلام کے نزدیک بھی اس میں لکھا ہے بدر کے قیدیوں میں سے ایک قیدی۔ توجہ ہے جانے محترم، یعنی وہ قیدی کے روپ کے اندر آیا، وہ جو اس نے بہروپ تار رکھا تھا فرشتہ ہی سے، یہ تو اس کی حقیقت ہے جو معصومین نے بعد میں بتائی کہ وہ ملائکہ تھے، جو حقیقتاً ظاہراً دنیا کے سامنے در زہرا پہ گیا وہ ایک غیر مسلم گیا۔ کمال یہ دیکھیے، اس سے پہلے دن ایک مسلمان مانگنے والا دروازے پہ آیا، کتنی روٹیاں دی؟ 5 روٹیاں دی۔ اگلے دن اب ایک غیر مسلم آیا ہے جس سے عقیدہ نہیں ملتا، جس سے مذہب نہیں ملتا، جو ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا، جو ان کے افکار کی تائید نہیں کرتا، اس نے آ کر مانگا، جیسی جتنی روٹیاں پچھلے دن مسلم کو عطا کی ویسی اتنی روٹیاں غیر مسلم کو عطا کی۔ توجہ ہے جانے محترم، کمال یہ دیکھیے گا، ایک روٹی کے ٹکڑے کی کمی نہیں کی گئی یہ سوچ کے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، دیکھیے خدا تعالی کی صفات میں سے ہے رازق ہونا۔ خدا کیسا رازق ہے؟ جناب موسیٰ نے، شاید میں پہلے غالباً سنا چکا ہوں واقعہ، جناب موسیٰ نے طور پہ خدا سے کہا تھا یا اللہ موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ فرعون تجھے کیوں مانے، کیوں تسلیم کرے تیری، تو نے سب کچھ اسے دے رکھا، اس کے پاس اولاد ہے، مال ہے، ازواج ہیں، اقتدار ہے، شان و شوکت ہے، دبدبہ ہے، سہولت و جبروت ہے، وہ تجھے کس لیے مانے؟ کہا اچھا موسیٰ میں کیا کروں؟ کہا یا اللہ اسے تھوڑا سا مشکل میں ڈال، تھوڑا سا یہ مشکل میں پھنسے، پھر دیکھ یہ تیری کس طرح سے مانتا ہے، پھر یہ تیرے آگے جھکے گا۔ یہ ہمیشہ سے ہی انسان کا مسئلہ رہا ہے، جب معاملہ ٹھیک چل رہے ہوں، کون سا خدا، کون سی نماز، کون سے بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، چلائے رکھو، جیسی تھوڑی مشکل میں آئے نہیں، پھر دے نمازوں پہ نمازیں، پھر استغاثے، پھر دعائیں، پھر مفاتی کے ساتھ سارا وقت گزرنا۔ تو عزیزان محترم یہ سمجھنے کی بات، یہ انسان کی سوچ ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ یہ ذرا اس کو مشکل میں ڈال۔ خدا نے بڑا حسین جواب دیا، کہا موسیٰ اگر وہ میرا اچھا بندہ بننے پر تیار نہیں، میں اس کا اچھا خدا نہ بنوں؟ توجہ ہے جانے محترم، چلو وہ میرا اچھا نہیں بن رہا، میں ہی اس کا اچھا خدا بن جاؤں۔ عزیز یاد رکھیے گا، آل محمد نے جیسے مسلمانوں کو عطا کیا ویسے غیر مسلم کو، یعنی دنیا میں صرف اور صرف ہمیں عالم ظاہر میں 2 ہی در ایسے نظر آتے ہیں، یا خدا کا در نظر آتا ہے یا آل محمد کا، جہاں دینے سے پہلے عقیدہ اور مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ توجہ ہے جانے محترم، جو عقیدوں پر دے وہ اور ہوتے ہیں، آل محمد نے عقیدہ نہیں دیکھا، ایک سا دے کر بتایا دنیا والوں یاد رکھو ہم رحمت للمسلمین کی نہیں، رحمت للعالمین کی آل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رحمت للعالمین کی آل ہیں، رحمت للمسلمین کی نہیں۔ یہ گھرانہ کسی ایک مذہب، مکتب یا ایک قسم کی فکر کے حامل لوگوں کے لیے نہیں ہے، کل انسانیت کے لیے یہ گھرانہ۔ جناب سیدہ نے اس عالم میں، اور جب سرکار رسول اللہ اس کے بعد تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عالم یہ بھوک کے مارے جسم اس حد تک نحیف ہو چکے ہیں کہ سرکار کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور سرکار رسول اللہ نے کہا یا اللہ یہ ہے میری آل۔ کسی نبی کی آل نے ایسی عظیم المرتبت ہوگی جیسی میری آل ہے، اور جناب سیدہ کو جو تحفے ملے ان میں سے ایک تسبیح زہرا آج تک قائم ہے، آج تک تسبیح زہرا قائم ہے۔ اور اندازہ کیجئے عزت اور عظمت ہے جناب زہرا کی کہ تسبیح زہرا کا تعلق صرف اور صرف ایک مکتبہ فکر سے نہیں ہے، تمام مکاتب اسلام تسبیح زہرا کو تسبیح زہرا کے عنوان سے ہی جانتے ہیں۔ اور نماز یعنی ہر مسلمان کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتا ہے، نماز کے بعد وہ تسبیح کی نیت جناب زہرا کا نام لے کے کرنا پڑتا ہے۔ یہ جناب زہرا کی ایک ایسی عظمت ہے جو دیگر معصومین کے حوالے سے بھی ہمیں نہیں ملتی، کہ جناب زہرا کے نام سے وہ تسبیح آج تک جاری ہے اور قیامت تک اسے جاری رہنا ہے۔ اس تسبیح میں نام نہیں ہے جناب سیدہ کا، تسبیح خدا کی ہے،
جواز جناب زہرا بنی ہوئی، خدا کے ذکر کا مقدمہ نامی گرامی جناب زہرا بنا ہوا، کہ کرنا خدا کا ذکر ہوتا ہے، پہلے کنیز الہی کے نام سے نیت کرنی ہوتی. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اور اس کی اہمیت اور عظمت یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں 10,000 رکعت نماز پڑھنا ایک طرف، ایک تسبیح زہرا کرنا ایک طرف. یعنی نفلی 10,000 رکعت ثواب کی نیت سے نماز پڑھنا ایک طرف، اور ایک تسبیح زہرا کی نیت سے پڑھنا ایک طرف. کیا کمال ہوگی وہ ہستی جو 1400 سال سے خدا کے ذکر کا مقدمہ بنی، جناب زہرا سلام اللہ. اور کنیز الہی کی ذات وہ ہے کہ خود دیکھیے ہر معصوم ہستی کی زندگی کا کوئی نہ کوئی میسج اور پیغام ہوتا ہے. جناب سیدہ کی زندگی کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ محبت بھی ہو تو خدا کے لیے، اور اگر نفرت بھی ہو تو خدا کے لیے. یعنی یہ جناب زہرا کی زندگی کا پیغام ہے کہ محبت اور نفرت صرف اور صرف خدا کی ذات کی خاطر کی جائے، اپنی ذات کو بیچ میں لایا ہی نہ جائے. صرف اور صرف کسی سے پیار ہو، محبت ہو تو نام خدا پیچھے، کسی سے بغض اور نفرت ہو نام خدا پیچھے. یہی وجہ ہے رسول نے پوچھا بیٹی فاطمہ آپ کو کس شخصیت سے سب سے بڑھ کر پیار؟ فرمایا آپ سے یا رسول اللہ. کہا مجھ سے پیار اللہ سے بھی بڑھ کے ہے. فرمایا میں نے یہ نہیں عرض کیا کہ آپ سے اے بابا، آپ سے اے رسول اللہ، آپ سے اسی لیے پیار ہے آپ اللہ کے رسول. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اور دیکھیے یہ ہے محبت کی بات. تو کیا نفرت کی بات جب آئی تو کیا بی بی نے کسی کو اپنا بھی دشمن سمجھا؟ نہیں. ہم کہتے ہیں زہرا کے دشمن پہ لعنت، ہم کہتے ہیں آئمہ کے دشمن پر لعنت. کیا واقعی انہوں نے کسی کو اپنا دشمن سمجھا؟ نہیں. عزیز وصیت جناب سیدہ پڑھیے جو مولا امیر کو کی. جب وصیت مولا بی بی کر رہی تھی تو اس میں فرمایا یا علی، یہ نہیں فرمایا میرے دشمن میرے جنازے میں نہ آئے، یا علی خدا کا کوئی دشمن میرے جنازے میں نہ آئے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اس بات کی اہمیت کو سمجھیے گا. بی بی کے الفاظ دیکھیے، بی بی نے یہ نہیں کہا یا علی جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، یا علی جنہوں نے میرا حق مار لیا، یا علی جنہوں نے ہمارے سے برا کیا. نہیں، یا علی کوئی خدا کا دشمن میرے جنازے میں نہ آئے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ ان سے دشمنی کرنے کے لیے خدا کا دشمن ہونا لازمی. بی بی نے اپنے دشمن کی بات نہیں کی کسی کے لیے. اس گھرانے نے کل خلائق کو کسی کے لیے برا نہیں چاہا، ہر کسی کے لیے اچھا ہی چاہا. یہی وجہ ہے مجھے وہ اس واقعے جب بھی یہ جناب سیدہ کی وصیت یاد آتی ہے، مولا حسین کا وہ جملہ یاد آتا. وقت آخر بدبخت نے شمر نے دیکھا تھا امام حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے. جب وہ بدبخت مولا کے سینے کے اوپر سوار ہوا نا، اس نے دیکھا کہ امام کی آنکھ میں آنسو تھے. اس نے کہا حیدر کے بیٹے موت سے گھبرا گئے. اس نے مولا حسین کو طنز کیا. اس نے کہا حیدر کے بیٹے موت سے گھبرا گئے. روتی آنکھوں سے معصوم نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تمہارے لیے رو رہا ہوں. کہا ہمارے لیے کیوں رو رہے؟ فرمایا مجھے اس لیے گریہ آ رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بدبختوں مجھے قتل کر کے تم کس انجام کی طرف جا رہے. اندازہ کیجئے کیا عالم ہوگا ان ہستیوں کی فکر کا. یا علی کوئی خدا کا دشمن میرے جنازے میں نہ آئے. تو اب سیدہ کا جنازہ ایک معیار بن گیا ہے، دیکھنا ہو کون کون خدا کا دشمن ہے. دیکھا جائے کسے علی نے نہیں اس قابل سمجھا کہ جنازہ سیدہ میں وہ اس دور میں خدا کا. عزیز خدا کی قسم نبی کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی کم از کم چھوڑ کر تو ایک ہی بیٹی گئے تھے نا. اس پہ تو مسلمانوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب نبی نے رحلت کی دنیا سے پردہ کیا ایک ہی بیٹی تھی. اندازہ کریں واحد بیٹی پیغمبر کی اس عالم میں دنیا کو چھوڑ رہی ہے. بے بسی کا یہ عالم ہے. چند افراد ہیں جنازے میں، چند افراد، اور اتنے افراد کہ جن کے ناموں پہ آج تک اختلاف ہے. اچھا وہ بھی تنہائی کے عالم میں جنازہ، اور جب جنازہ لے جا کر دفنایا تو آج تک نشان قبر موجود نہیں. آج تک جو قبریں ہیں خدا جانے. علماء بھی فرماتے احتمال ہے کہ یہ قبر ہو، یعنی آج تک بنت پیغمبر کی حتمی قبر نہیں ہے، احتمال ہے. اور اسے بھی جا کر دیکھے، قبر کہہ دینا بھی، اسے ذرا جا کر دیکھے. جنہوں نے دیکھا ہے خدا تعالیٰ جنہوں نے نہیں زیارت کی خدا اسی کی زیارت کروا دے. خدا کی قسم اسے قبر کہنا بھی ظلم لگتا ہے. کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں جنہیں قبریں کرا دے. یہ ہے عالم غربت کس کی؟ بنت پیغمبر کی. اور آج تک ایمان سے بتائیے کچھ قدم کے فاصلے پہ
خوبصورت روضہ رسول موجود ہے. مجھے ایمان سے بتائیں کیا اس گنبد خضرا میں آج تک پیغمبر کو چین حاصل ہوا ہوگا جس سے چند قدم کے فاصلے پہ ایک پتھر کو اس کی بیٹی کی قبر قرار دے دیا گیا؟ کیا آج تک پیغمبر کو سکون اور اطمینان ہوا ہوگا؟ اور غربت کا یہ عالم تھا کہ جس لمحے مولا امیر المومنین نے قبر بنائی تو یہ جو پریشان کیا گیا کہ آخر قبر کون ہے، یہ کنفیوژن خود ہی پیدا کی گئی. کیا عالم غربت ہوگا؟ علی نے ایک رات میں، بعض روایتیں کہتی 7 قبریں کھودی، بعض کہتی ہیں 40 قبریں کھودی ایک رات میں مولا امیر المومنین. اندازہ کیجئے ایک قبر کا کھودنا بھی کتنا مشکل کام ہے. 40 قبریں ساری رات علی نے لگا کر کھودی. اور صبح کے دن جب مسلمان آئے تو عجیب منظر دیکھا، ہر اس جگہ پر جہاں قبر بنائی مولا نے بیٹھ کر قرآن پڑھا کہ ہر دیکھنے والے کو لگے یہی قبر زہرا ہے، یہی قبر زہرا ہے. ذرا پوچھئے مولا امیر سے، یا علی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک انسان کی ایک ہی قبر کافی ہوتی ہے. یہ کوئی پوچھے علی کے جگر سے کہ اتنی بدبخت دنیا تھی کہ زہرا تو ایک طرف، قبر زہرا بھی خطرے میں تھی کہ ایک رات میں 40 قبریں بنانی پڑی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین واسع عالم الذین ظلموا ای منقلبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار. تجھے واسطہ پنجتن پاک بارہ امام چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. بصدقے ذکر محمد و آل محمد یہ جتنا ذکر اذکار کیا گیا رب کائنات، اسے جناب علی مظہر ابن علی ناظر صاحب، شکیلہ خاتون بنت سیدہ فیاض حسین زیدی، ان کے نامہ اعمال میں، اس خاندان کے دیگر مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما. اور ذکر آل محمد کے صدقے میں جتنے بھی مرحوم مومنین و مومنات ہیں ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی عالم برزخ کی مشکلات کو آسان فرما. ہم سب کو اور مرحومین کو عالم محشر میں رب کائنات شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمانا. ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کا اس مجلس اعزا میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ذکر آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما. ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں رب کائنات تمام مومنین جہاں، خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان، ملائیشیا، برما میں موجود مومنین جو انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں، رب کائنات ان سب کی مشکلات کو آسان فرما. دشمنان محمد و آل محمد قابل اصلاح و ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، قابل ہدایت نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جل فرما. ہم سب کو آپ کے جانثاروں میں شمار فرما، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرما. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرما. جتنے بھی شہداء کے گھرانے ہیں، خصوصاً آج کل جو شہادتیں ہیں، رب کائنات تمام شہداء کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرما. جن کے پیارے ان سے بچھڑ چکے ہیں، رب کائنات تجھے واسطہ ہے مصائب آل محمد کا، ان گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرما. اور ہماری قوم پر اور تمام دنیا کے مظلوم طبقوں پر رب کائنات رحم فرما. آخر میں ہمیں اس عالم، اس دنیا سے اٹھا کے ہمارا خدا تو ہم سے راضی ہو، اس عالم میں میشور فرما حضرات محمد و آل محمد ہم سے راضی ہوں، اور دنیا میں سوائے غم آل محمد کے ہمیں کوئی غم عطا نہ فرما. اور جتنی بھی دلوں میں مومنین کے نیک دلی شرعی حاجات ہیں، رب کریم تو دلوں کے حالات سے آگاہ ہے، رب کائنات ان تمام نیک دلی شرعی حاجات کو بھر لا. آخر میں تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً جناب علی ناظر کے لیے اور دیگر اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، علماء شہداء کے لیے، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد لم یلد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله لم یلد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله لم یلد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى کہاں
عباس نے کہا عباس نے ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے کہا عباس نے کہا عباس نے ایک آن میں نقشہ پلٹ جائے کہا عباس نے کہا عباس نے ہو اذن شیطان ہے الکمال لاشوں سے پٹ جائے کہا عباس نے کہا عباس نے علامدار حسینی ہوئی اجازت شکی گر پاؤں علامدار حسینی ہوئی اجازت شکی گر پاؤں علامدار حسینی ہوں اجازت شکی گر پاؤں علامدار حسینی ہوں اجازت شکی گر پاؤں کروں خیبری زینوں سے ہٹ جائے عباس نے عباس نے لائی یہ کہہ کے باغے نیر سے وہ شیر آتا ہے یہ کہہ کے باغے نیر سے وہ شیر آتا ہے لائی یہ کہہ کے باغے نیر سے وہ شیر آتا ہے کہہ کے باغے نیر سے وہ شیر آتا ہے نگاہ قہر سے جو دیکھ لیں دریا سے مٹ جائے کہا عباس نے کہا عباس نے او اذن شیطان ہے الکمال لاشوں سے پٹ جائے فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے حشر کے دن یہی بخشش کے سہارے ہوں گے قبر میں چین سے سوئیں گے عزادار حسین آنکھ کھولیں گے تو کوثر کے کنارے ہوں گے قافلہ خلد کی جانب
جو بڑھے گا اپنا راہ بر حضرت عباس ہمارے ہوں گے رولو آج ہاتھوں سے سر پیٹ کے اصغر کو رباب کل کو رسی میں بندھے ہاتھ تمہارے ہوں گے فرد اعمال میں بس عشق ہمارے ہوں گے